بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمراہ لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے اللہ کے نبی آتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے بڑے عرصے کے بعد اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ آپ کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں۔ آپ کے زمانے میں بھی گمراہی پھیلی ہوئی تھی، صرف چند لوگ ہی نیک تھے، اکثریت گمراہ لوگوں کی تھی۔ آپ نے اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے تبلیغ شروع کی۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی پوری قوم کو دعوت حق دیتے، اچھے کاموں کے کرنے کا حکم دیتے، برے کاموں سے روکتے۔ صاحب حیثیت اور سردار غریبوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے، انہیں حقارت سے دیکھتے تھے، نفرت کرتے تھے۔ دوسرے کی ملکیت پر قبضہ کرتے ہو، یہ تمام شیطانی کام ہیں۔ اس کے علاوہ تم اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بت کی پوجا کرتے ہو، یہ بت تو تمہاری ہی طرح مخلوق ہیں اور یہ تو تم سے بھی کمتر ہیں۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ میں تمہیں ایک بڑے عذاب کی خبر دینے آیا ہوں۔ مہمانوں میں سے ایک شخص نے کہا، عجیب شخص ہے، ہمیں کہنے چلا ہے کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، عبادت نہ کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام بولے، میں یہ نہیں کہتا کہ عبادت چھوڑ دو، عبادت کرو صرف اس ہستی کی جس نے ساری دنیا پیدا کی ہے۔ ایک نے کہا، نوح علیہ السلام تو ایسا کہتے ہی رہتے ہیں، ہم اپنے معبودوں کے خلاف باتیں سننے کے لیے نہیں آئے، وہ تو ہم کرتے ہیں جو ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے۔ آخر میں لوگ مجلس سے اٹھ کر جانے لگے۔ جب بھی حضرت نوح علیہ السلام جب بھی لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کرتے تو وہ آپ کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے، مذاق اڑاتے، آوازیں کستے، منہ پھیر لیتے، گالیاں دیتے، مارنے کی کوشش کرتے، بلکہ ایک روز مارا پیٹا بھی تھا۔ لیکن آپ نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، بلکہ اپنا کام جاری رکھا۔ آپ کی بیوی اور آپ کا بیٹا بھی منکرین اور کافروں میں تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو رات دن سمجھایا، حق کی طرف بلایا، میرے بلانے پر وہ زیادہ بھاگتے رہے۔ میں نے اعلانیہ اور خفیہ سمجھایا تو انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی بھیجی، ایک کشتی بناؤ اور ظالموں کے بارے میں کچھ نہ بولو۔ اللہ کے حکم کے مطابق آپ نے کشتی تیار کرنا شروع کی۔ کچھ لوگوں نے مذاق کرتے ہوئے پوچھا، اے نوح علیہ السلام، کیا بنا رہے ہو؟ آپ نے بتایا کہ میں ایک کشتی تیار کر رہا ہوں کیونکہ اللہ کی طرف سے عذاب آنے والا ہے۔ اللہ نے جو ڈھیل دے دی ہے وہ ختم ہو رہی ہے۔ جب وقت آئے گا ہر طرف پانی ہی پانی نظر آئے گا، صرف وہی بچے گا جو اس کشتی میں سوار ہوگا۔ جو بت پرستی سے توبہ کرے گا، گناہوں سے معافی مانگے گا، اسی کو اس کشتی میں جگہ ملے گی۔ لوگ بولے، اے نوح علیہ السلام، یہ زمین تو خشک ہے اور ایسے آثار بھی نہیں ہیں کہ اتنا پانی ہو جائے کہ کشتی تیرنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس قسم کی باتوں سے بالکل مایوس ہو چکے اور اصلاح کی کوئی امید ہی نظر نہیں آ رہی تھی۔ جب کشتی بن کر تیار ہو گئی تو لوگ کشتی میں غلاظت پھینک دیتے۔ کشتی میں کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں غلاظت نہ ہو۔ کافر غلاظت پھیلانے کے لیے کشتی کے اندر جایا کرتے تھے، یہ ان کا معمول بن چکا تھا۔ ایک مرتبہ ایک کوڑ کا مریض بھی اپنے ناپاک مقصد کے ساتھ کشتی کے اندر گیا۔ اس کے سڑے ہوئے جسم کے ایک حصے پر کچھ غلاظت لگ گئی۔ کچھ دیر بعد اس نے دیکھا جہاں غلاظت لگی تھی وہ حصہ اچھا ہو گیا۔ اب اسے حیرت ہوئی کہ یہ کیا ماجرا ہے، آخر غلاظت سے کس طرح شفا ہو سکتی ہے۔ پھر وہ کشتی کے اندر داخل ہوا اور غلاظت پوری طرح سارے جسم پر مل لیا تو دیکھا کہ وہ بالکل تندرست ہو گیا۔ یہ بات کوڑ کے مریضوں کے اندر پھیل گئی تو سب نے کشتی کے اندر داخل ہو کر غلاظت ملنا شروع کر دیا۔ اس طرح پوری کشتی پاک صاف ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے رب، لوگوں نے میرا کہنا نہیں مانا، ایسے شخصوں کی پیروی کی جن کے مال اور اولاد نے ان کو زیادہ ہی نقصان پہنچایا۔ ان کا کافروں میں سے زمین پر ایک باشندہ بھی مت چھوڑ، اگر آپ ان کو روئے زمین پر رہنے دیں گے ان کی اولاد بھی کافر ہی ہوگی۔ آپ کی دعا قبول ہوئی، اللہ کا عذاب آ چلا۔ گھر کے تنور میں پانی ابل پڑا، پانی کا ریلا تیزی سے بہنے لگا۔ جس جگہ سے پانی ابل پڑا وہ جگہ کوفہ کی ایک مسجد تھی، جس مسجد کا نام مسجد انبیاء ہے۔ دوسری طرف آسمان پر خوفناک سیاہ بادل چھانے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ زمین سے چشمے پھوٹ رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، یہ عذاب کی علامت ہے۔ کافر کہنے لگے کہ طوفان تو آتے ہی رہتے ہیں، بارشیں ہوتی رہتی ہیں، یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے، کچھ دیر بعد موسم بدل جائے گا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہوا کا تیز جھونکا آیا جس سے ہر چیز ہل گئی۔ پھر پانی برسنا شروع ہوا۔ بارش میں اتنی شدت تھی
کہ جیسے آسمان سے اپنے تمام دروازے کھول دیے ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایمان والوں سے کہا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اللہ نے فرمایا کہ ہر قسم کے جانوروں کا جوڑا بھی کشتی میں سوار کرا لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، ہر جانور کا جوڑا سوار کرا لیا گیا۔ کشتی میں ایک علیحدہ جگہ پر سب جانوروں کو بند کر دیا گیا۔ طوفان چلنے لگا، بارش سے ندی نالے اور زمین بھی بھر گئے۔ پھر زمین کے ہر حصے میں پانی بہنے لگا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کا جہاز تیرنے لگا، پانی اونچا ہو رہا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نظر جب بیٹے پر پڑی تو آواز لگانے لگا، بیٹا اب اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، تمہاری جان بچ جائے گی، اب کافروں کا ساتھ چھوڑ دو۔ تو بیٹے نے جواب دیا کہ میں پہاڑ کی اونچی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، پانی وہاں تک نہیں پہنچے گا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے اپنے بیٹے کے بارے میں سفارش کی کہ میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، یہ تو میرے ہی خاندان کا ہے، تیرا وعدہ سچا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ تیرے خاندان والوں میں سے نہیں ہے، تیرے گھر والے تو ہیں جو تجھ پر ایمان لائے ہیں۔ روایت کے مطابق بارش مسلسل 40 دن تک ہوتی رہی، جو کچھ زمین پر تھا سب ڈوب گیا۔ کافروں کا کام تمام ہوا۔ جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے وہ کشتی میں سوار ہو کر بچ گئے۔ کشتی کوہ جودی پر جا کر ٹھہری، جسے ارارات بھی کہتے ہیں۔ کشتی میں سب سوار تھے۔ اسی دوران حضرت نوح علیہ السلام کو ایک فاختہ نظر آئی، اس کی چونچ میں زیتون کے درخت کا پتا تھا۔ یہ امن و سکون کی علامت تھی، یعنی پانی اتر چکا ہے۔ کوہ جودی یا ارارات مشرقی ترکی میں واقع ہے۔ یہ 16,900 فٹ بلند ہے، جو برف سے ڈھکی رہتی ہے۔ روس کی سرحد بھی اس سے ملتی ہے۔ اس پہاڑ کو ناقابل تصویر خیال کیا جاتا تھا، لیکن 1969 میں جرمن ماہر طبیعیات جوہن جیکب نے 2 ناکام کوششوں کے بعد اسے سر کر لیا۔ کچھ عرصہ پہلے ہزاروں سال کی جمی ہوئی برف کا تودا گرنے سے کشتی نوح علیہ السلام کا ایک حصہ برف سے نکلا۔ کئی ہوا بازوں نے اس کی تصویریں لیں اور ایک معلومات کے مطابق 1969 میں ماہر آثار قدیمہ انجیل مقدس کتاب پیدائش کی روایت کے مطابق طوفان نوح کا واقعہ وادی دجلہ و فرات سے متعلق ہے۔ عراق میں قدیم زمانوں میں لکھے گئے کتبے دریافت ہوئے، ان میں سے ایک زبان طوفان کا ذکر تفصیل سے ملتا ہے۔ ایک ماہر نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے شہر ار کی سب سے نچلی سطح میں طوفان نوح کے آثار پائے ہیں کہ 7ویں مہینے کے 17ویں دن کشتی نوح ارارات نامی پہاڑ پر آ لگی۔